ایک قوم کو ایسی خوف کی فضا میں جو ہے مبتلا کر دیا گیا ہے کہ جو بولتا ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور کئی کئی مہینے اس کو جو ہے نہ خاندان سے، نہ اس کے بال بچوں سے، نہ اس کے وکلاء کو، نہ اس کے دوست احباب کو کوئی علم نہیں ہوتا وہ کہاں رکھا گیا ہے۔ نالش کی جاتی ہے عدالتوں میں اور انکار کر دیتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے، اور اس کے بعد 3 4 مہینوں کے بعد جب اسے برآمد کیا جاتا ہے یا وہ سامنے لایا جاتا ہے تو پھر گن پوائنٹ پر جو بیان اس سے دلایا جاتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ چلے کاٹنے کے لیے میں گیا تھا، کوئی کہتا ہے کہ میں سکون لینے کے لیے فلاں جگہ گیا تھا، اور عمران ریاض بیچارے کی تو زبان ہی کاٹ دی گئی ہے، جو اب بولنے کے بھی لائق نہیں رہا ہے، اور جو اتنا زیادہ بولتا تھا، برستا تھا کہ پھول جھڑیاں اس کے منہ سے نکلتی تھیں، اب وہ بیچارہ بھی اس کو زبان بندی کر دی ہے۔ تو مجھے بتائیں اس سے زیادہ کوئی اہم مسئلہ اس ملک میں ہو سکتا تھا؟ مجھے افسوس ہے کہ رجسٹرار آفس نے اس پر اعتراض لگا دیا کہ یہ کوئی پبلک امپورٹنس کی بات نہیں ہے، اور یہ کہ نیچے کریں۔ بھائی ہم تو سارے پاکستان کی بات کر رہے تھے کہ سارے پاکستان میں یہ روا کیا ہوا ہے۔ یہ بلوچستان سے شروعات ہوئی، اور بلوچیوں نے مجھے کہا کہ اب آپ کو ہماری دکھ اور درد کا احساس ہوا ہے، چونکہ پنجاب سے اور باقی علاقوں سے آپ کے لوگ جو ہے پاکستانیوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ کب کا مسئلہ ہے، اور آپ کو علم ہے کہ کتنی کمیٹیز بنی، کتنی جو ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں پٹیشنز کی گئیں، وہ جو ہے جنجوا نے کتنی کی ہوئی ہے، اور انہوں نے اپنے جو ہے پیاروں کے تصویریں لے کر سپریم کورٹ کے آگے بھی انہوں نے احتجاج کیا، اور باقی جگہ پہ بھی آپ کی احتجاج کناں ہوئے۔ اب جو پنجاب میں اور پاکستان کے دوسرے حصوں میں بھی یہی ریت کی گئی ہے کہ اٹھا لیے جاتے ہیں، غائب کر دیے جاتے ہیں، اور کئی کئی مہینے ان کو اذیت دی جاتی ہے، ان کے خانوادے کو دی جاتی ہے۔ تو جب وہ من پسند بیان جو ہے لا کر میڈیا کے سامنے آ کر بیان کرتے ہیں تو پھر ان کو مخلصی ملتی ہے۔ وہ کسی کو مذمت کریں گے، کسی پر الزامات لگائیں گے، کسی خاص قیادت پر، کسی خاص پارٹی پر، اور کسی خاص وقوع اور حادثے کو وہ میگنیفائی کر کے جب بیان کریں گے اور اس کو جو ہے وہ ملے گی تو پھر اس کو جو ہے مخلصی ملتی ہے، اور پھر اس کی بھی زبان بندی پر مشروط ہے اس کی آزادی، اس کی اظہار رائے، اس کی آزادی، اس خاموشی پر، اس بیانیے پر قائم رہ کر اس کی اعادت کرتے ہوئے تائید کرنے پر ہی اس کی آزادی جو ہے محیط ہے، اس کو جو ہے منحصر کر دیا جاتا ہے۔ تو اس سے بڑا پاکستان کا کیا المیہ ہو سکتا ہے؟ اور مجھے افسوس ہے کہ ہمارے اس دفتر نے وہ اعتراضات لگا کر واپس کی۔ آج ہم اس کو اپیل کر رہے ہیں اس کے خلاف۔ چودھری اعتزاز احسن پٹیشنر ہے اور میں اس کا وکیل ہوں، تو اس پر بھی میں نے کہا کہ آپ کو اور آپ کی توسط سے قوم کو یہ اعتماد میں لوں کہ ہم نے آپ کو جو ہے وکلاء نے، کالے کوٹ نے، جس نے تخیل پاکستان علامہ اقبال، جس کی تکمیل قائد اعظم محمد علی جناح نے، جس کا آئین پاکستان شہید ذوالفقار علی بھٹو، جو تینوں بیرسٹرز تھے، وکیل تھے، ہم اسی کے تسلسل میں پاکستان کے بنیادی حقوق، پاکستان میں آئین کی پاسداری، پاکستان میں قانون کی جو ہے عملداری ہم یقیناً بنائیں گے، اور پاکستان کے عوام کے ساتھ ہم انشاءاللہ ان کے حقوق کی خاطر آخری وقت تک یہ جد و جہد کرتے رہیں گے۔ ہمیں یہ لو لیٹر اس طرح کے بھیجتے رہیں، بھلے ہمارے گھروں پر یہ حملے کرتے رہیں، ہمیں لفٹ کی سیریں کرواتے رہیں، ہم پھر بھی اپنی جان سے زیادہ ہم عوام کی جو ہے عزت اور مال اور جان کا، اور ان کے آزادی اظہار اور آزادی افکار اور ان کی آزادی جو ہے ایسوسی ایشن، اور ان کو پر ہم جو ہے اپنی جو ہے آرام اور آسائش کو قربان کرتے ہیں۔ اس لیے ہم یقین کراتے ہیں، باور کرواتے ہیں قوم کو اور ملک کو کہ ہم انشاءاللہ آپ کے حقوق کی جد و جہد آخری دم تک کرتے رہیں گے، اور ان حربوں سے ہم انشاءاللہ مرعوب
نہیں ہوں گے۔ صاحب بظاہر یہ لگ رہا ہے آپ نے یہ جس طرح نوٹس دیا آپ ہی کے بقول آپ دیگر مخالف جو رہنما تھے ان کا کہتے تھے کہ اگر انہیں نوٹس آتا ہے انہیں جواب دیں، آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ کوئی ہمدردی حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کو بھی جواب نوٹس آیا تو جواب دے دیں، کوئی کرپشن نہیں ہوئی تو یہ کرپشن کا تو ہے ہی نہیں ہو یار، اللہ کا واسطہ ہے، کرپشن کا آج تک میرے اوپر الزام نہیں لگایا، خدا کا خوف کرو یار۔ انکم کا ہے ان کا سو فار گاڈ سیک پلیز اپنے الفاظ کو ذرا دیکھیے گا، الفاظ ہی سب کچھ معنی رکھتے ہیں۔ یہ ٹیکس نہ دہندگی کا خیر سے 13 کروڑ جواب دیں گے، بالکل دیں گے۔ ایک سال کا کسی اور دنیا کے بندے کو ایسا لو لیٹر پہنچا ہے؟ اور وہ بھی 2017 کا نکالا ہے، 2017 کا یہ نوٹس دیا ہے۔ تو اس لیے یہ خدا را مت کیجئے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک شرم کی بات ہے کہ کبھی میرے گھر پر یہ پھول جھڑیاں برساتے ہیں، کبھی مجھے جو ہے لفٹ کی سیریں کرواتے ہیں، اور پھر بھی جب ہم باز نہیں آتے تو پھر یہ جو ہے لو لیٹر بھیجا جاتا ہے، جب میرا بیٹا ہائیسٹ ووٹس لے کر، جو خود ایک ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے شہباز علی خان کوسا، جو ریسنٹلی الیکشن سب سے ہائیسٹ ووٹ لے کے پاکستان میں سب سے زیادہ ہائیسٹ ووٹس لے کر جو جیتا ہے، اس کو یہ 13 کروڑ 65 لاکھ روپے کا نادہند قرار دے کے ایک سال کے ٹیکس میں اس کے بینکوں کو لکھ کے کہا گیا ہے کہ یہ سارے بینک جو 4 بینکس ہیں جن کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، اور ان کو بھیج دیا ہے کہ آپ یہ مجرا کر کے ان کے اکاؤنٹ سے پیسے دے دیں۔ یہ فریز کر دیا گیا ہے سارے اکاؤنٹس جو ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ہماری ساری جائیدادوں پر کرکی اور ضبطی کے نوٹس یہ جاری ہوں گے۔ ایک سال کا کون سا وکیل ایک سال میں 13 کروڑ 65 لاکھ روپے کا کسی کا ٹیکس بنتا ہے؟ نہ آج تک کوئی نوٹس آیا ایسا ان کو، میرے بیٹے کو، اور نہ ہی کوئی ایسا تقاضا اور کیا گیا کہ کس ذائچے میں، کس زمرے میں کتنی اربوں روپے آپ کی ایک سال کی انکم تھی جس پر آپ نے یہ ٹیکس دینا ہے۔ تو یہ میرے خیال میں نے کہا کہ آپ کی نظر کر دوں کہ یہ اس طرح کے حربوں سے نہ تو کھوسا فیملی جو ہے وہ مرعوب ہو کر کوئی قوم کی اور ملک کی اور آئین کی پاسداری اور رول آف لاء کو چھوڑے گی، نہ ہم جمہور کے آواز کو اس طریقے سے جو ہے منہدم ہونے دیں گے، زیر نگی ہونے دیں گے۔